अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शावेज़ जराल। आप देख रहे हैं लाइव विद शावेज़ जराल। आज हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, इंटरनेशनली भी अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे आप परफॉर्म कर चुके हैं। मेरी और आपकी डार्लिंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अब्बास डार साहब, इंटरनेशनल एक्टर, टीवी आर्टिस्ट हैं। खालिद अब्बास डार साहब, आप इनको अपने टीवी चैनल्स पे बड़े अच्छी एक्टिंग करते हुए आप देखते भी होंगे और आलमोस्ट तमाम लोग इनसे फेमिलियर हैं। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली सुंदस फाउंडेशन में भी इनका बड़ा रोल है, बड़ा किरदार है। सुंदस फाउंडेशन जो इदारा है, आपको पता है कि वो थैलीसीमिया से रिलेटेड ब्लड के हवाले से बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी कंट्रीब्यूशन है ऐसे बच्चों के लिए जिनको खून की ज़रूरत है, उनकी डोनेशंस में उनकी बड़ा कंट्रीब्यूट वो कर रहे हैं। तो आज हम खालिद डार साहब से डिस्कस करेंगे कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं ज़िला गुजरात में। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं। यार बड़ी मोहब्बत आपकी कि आपने मुझे ऊपर से पकड़ लिया। मैं तो ये महमूद अहमद भट्ट साहब जो हैं लिब्रा प्रॉपर्टीज़ और बिल्डर्स वाले जो हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ दफ्तर में, ये मोहब्बत वाले हैं। भट्ट साहब ने इधर आना था, मुझे भी इधर काम था एक, क्योंकि हमने सुंदस के लिए एक हॉस्पिटल की जगह ली हुई है, मुझे वो देखनी थी और उसको कमर्शलाइज़ करा रहे हैं हम, क्योंकि कमिश्नर बदल गए थे यहाँ से जिसने इसको कमर्शलाइज़ करना था, तो ट्रांसफ़र की वजह से ज़रा लेट हो गया। तो सुंदस के लिए मुझे भी आना था इधर, तो यहाँ लिब्रा में बैठा हूँ, तो आप भी आ गए। आपकी मोहब्बत कि आप मुझे मिलने आ गए हो, बड़ी आपकी यानी हिम्मत है। खालिद साहब, जिस तरह के माशाल्लाह आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है और काफ़ी सारे मदाह जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो आपसे मतलब एक फेमिलियर भी हैं और आपके प्रोग्राम्स भी वो देखते रहते हैं। तो आप जैसे लोग हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं, तो आपने जैसा जिक्र किया कि सुंदस फाउंडेशन के हवाले से आप एक सुंदस एक ऐसा इदारा है जो पिछले 23 बरस से काम कर रहा है। वैसे तो कोई 9-10 इदारे कर रहे हैं। ये थैलेसीमिक बच्चे जो हैं, हमारे पास थैलेसीमिया के 6000 बच्चा है और 6000 बच्चों में यानी थैलेसीमिया के पेशेंट भी हैं, हीमोफीलिया भी है, ब्लड कैंसर भी है। और ये 23 साल से ये इदारा काम कर रहा है। यासीन खान है जिन्होंने ये इदारा शुरू किया और फिर मुन्नू भाई हमारे चेयरमैन थे, वो मिल गए। मुन्नू से मेरा साथ था कोई पिछले कोई 55-57 बरस से। तो मुन्नू के कहने पे हम जब आए तो हमने देखा, तो हमने फिर साथ यानी ये अल्लाह का काम शुरू कर दिया। अब सुंदस में हमारे पास 5-6 सेंटर हैं। हमारा इस्लामाबाद में एक सेंटर है, एक हमारा गुजरात में सेंटर है, एक हमारा सियालकोट में है, गुजरांवाला में है, हाफिजाबाद में अभी हमने यानी कुछ दिन हुए शुरू किया है और लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है। तो गुजरात एक ऐसा शहर है, यहाँ पे हमें कुछ थोड़े से पैसे चाहिए थे अपना चंद बरस पहले, तो हमने यानी एक प्लॉट ख़रीदना था। तो वो हमने कहा चलो 1-2 दफ़े जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे हमें ज़्यादा और हम प्लॉट ले लेंगे। मगर उस रब्बुल इज़्ज़त ने इतना करम किया, ऐसी मेहरबानी फरमाई मेरे रब ने हम पे कि हमने यानी 45 मिनट्स में उस प्लॉट से कहीं ज़्यादा डोनेशन इकट्ठी कर ली। माशाल्लाह, बहुत खूब। और ये गुजरात वाले जो हैं ये हैं तो मेरा मतलब है मज़दूर लोग सारे, ये सब मज़दूरी करते हैं और कुछ लोग इनसे मज़दूरी करवाते हैं। और मज़दूरी जो करवाता है, जो सेठ होता है, जब तक किसी के पैसे नहीं खाए वो सेठ नहीं हो सकता। मगर उसके बावजूद उन लोगों ने, उन सेठों ने हमें पैसे दिए और उन मज़दूरों ने हमें पैसे दिए कि जो हमने 3-4 दफ़े मिन्नत करने के बाद पैसे इकट्ठे करने थे वो हमने 45 मिनट्स में इकट्ठे कर लिए और हमने एक प्लॉट ले लिया। अब वहाँ हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल लाहौर में शुरू हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास 4 कनाल जगह हमने पिछले साल ख़रीदी थी, अभी 2 कनाल और मैंने अब ख़रीदी है। वहाँ पे तो 4 कनाल का जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो इसी तरह हम गुजरात में बनाएंगे, गुजरावाले में सारे जितने भी हॉस्पिटल्स या जितने भी सेंटर्स होंगे उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होगी, एक जैसे अस्पताल होंगे। आपको पता चलेगा जैसे आप कोई बैरून मुल्क आए हुए हैं अस्पताल में, इस लेवल का हम काम करना चाहते हैं। अब भी मेरा जो लाहौर में हेड ऑफिस है, मेरा लैब बहुत अच्छा लैब है, मेरा सेंटर बहुत अच्छा है। कभी आप आओ, विज़िट करो और आप खुश हो गए। और जो बच्चे मेरे पास आते हैं, जैसे कोई बच्चा
یعنی میرے پاس آتا ہے نا، آپ آتے ہوئے کو اگر آپ ایکسپوز کرو گے تو اس کی شکل اور ہوتی ہے، جب اس کو بلڈ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی شکل اور ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، اس طرح تھیلیسیمیا کا بچہ جو ہے، جو کم تندرست ہے، میں ان کو بیمار نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو، وہ کم تندرست ہیں، تو وہ کم تندرست بچہ جو ہے وہ تازہ بلڈ کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ تو ابھی یہ کالجز بند تھے، کیونکہ میں ہر کالج میں جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، فیکٹریز میں جاتا ہوں، کمپنیز میں جاتا ہوں، اور صرف منت کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے میرے بچوں کے لیے تھوڑا سا مجھے بلڈ دے دیں، کیونکہ انہیں تازہ خون چاہیے ہوتا ہے۔ تو کرونا کی وجہ سے بلڈ بہت ریئر مل رہا تھا ہمیں، کالجز بند تھے، مگر یہ دعوت اسلامی والے جو ہیں، اللہ ان کو جزا دے، یہ وہ ایسے اللہ والے ہیں، ایسے یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میرے ہر سینٹر میں ہمیں بلڈ دیا، اور وہ جو کمی ہم محسوس کر رہے تھے وہ بالکل ہم نے محسوس نہیں کی، اور ہمارے پاس بہت زیادہ بلڈ آ گیا۔ اور یہ ہماری شروع سے عادت ہے پچھلے 22-23 برس سے، کہ جب ہمارے پاس بلڈ زیادہ آ جاتا ہے ہماری ضرورت سے، تو ہم اس شہر کی جتنی بھی ہاسپٹلز کی او پی ڈیز ہیں، ہم ان میں بلڈ بانٹ دیتے ہیں۔ ہم جس طرح اللہ کی راہ میں لیتے ہیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ بلڈ جو ہوتا ہے یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اتنا جو بیگ ہم مانگتے ہیں، ایک بیگ جو ہے وہ 5 جانیں بچا سکتا ہے، اور وہ اللہ نے ایک ریزرو بلڈ رکھا ہوتا ہے، جیسے موٹر سائیکلز میں ہوتا ہے نا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ٹنکی میں تو آپ نے ریزرو لگا لیا، تو میرے اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں ایک ریزرو خون ہوتا ہے، تو وہ ہم مانگ لیتے ہیں اور اللہ والے دے بھی دیتے ہیں، اور اگر یہ آپ دے دیتے ہو تو یہ 24 گھنٹے میں اس کی کمی بھی پوری کر دیتا ہے میرا رب، اور اگر آپ نہیں دیتے تو یہی جو بلڈ 3 مہینے بعد یہ ریڈ سیلز جو ہیں آل ٹوگیدر اپنی اپنی باڈیز میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بلڈ کا بیگ دے کے 5 جانیں بچا سکتے ہیں تو بچائیں، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم اسی کام میں اللہ نے اب چنا ہوا ہے، تو اللہ ہی چنتے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر چننے والے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہم یہ کام کرتے ہیں سندس کے لیے۔ تو گجرات آج میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں وہ میرا پلاٹ جو ہے، یا جو صاحب اختیار ہے جو کمشنر صاحب ہے وہ یہاں ہیں یا نہیں ہے۔ ذرا ہم لیٹ پہنچے تھے، مگر یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ آ جائیں گے۔ آپ کی محبت کہ آپ مجھے ملنے آ گئے، اور آپ نے یعنی بڑی محنت سے وقت نکال کے سارے کام چھوڑ کے آپ مجھے ملے ہو۔ اور یہ بٹ صاحب کا تو ادھر یہ لبرا پراپرٹیز، یہ گرینڈ سٹی میں بٹ صاحب ہوتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں پراپرٹیز اور بلڈرز کا۔ اب جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنے لیے جیے تو پھر کیا حق ہم جیے، جینا ہے تو جیو کسی اور کے لیے۔ خالد عباس ڈار جیسے انٹرنیشنل جو ستارے ہیں، پاکستان کے جو روشن ستارے ہیں، اگر یہ اپنی مصروفیت کو ترک کر کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھ کر اس عمر میں بھی اپنا رول اگر پلے کر سکتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا جو ہے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی صاحب استطاعت بنایا ہے، ہم اپنے اپنے لیول پہ رہ کے غریبوں کے لیے، مفلس نادار لوگوں کے لیے اور اس ملک کی بہتری میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو پلے کرنا چاہیے۔ ڈار صاحب، جس طرح کے لبرا پراپرٹیز میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور بٹ صاحب، محمود بٹ صاحب CEO لبرا پراپرٹیز بھی سندس فاؤنڈیشن کا بڑا اہم پارٹ ہے، بٹ صاحب اور آپ انہیں کی دعوت پہ آئے۔ دعوت کیا میرے بھائی ہے، وہ چکر یہ ہے کہ بٹ صاحب پوری دنیا میں یعنی سب کام چھوڑ سکتے ہیں، لائک می، جیسے میں ہوں کہ میں دنیا کا ہر کام چھوڑ سکتا ہوں، مگر سندس کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے لیے کام کرتے ہو تو خوش ہوتے ہو کہ یہ ہمیں انعام دے گا، اس کو خوش کرنا ہے یار بزرگ کو۔ تو جب میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں تو یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، میں جانوں اور اللہ جانے۔ تجارت کیا کرنی ہے، ہم یہ جو کمینگیاں کرتے رہے ہیں ساری زندگی میں، اب یہ جو ہم پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کرتے رہے ہیں ہم لوگ، مگر یہ ہے کہ شاید اللہ کو پسند ہیں ہم، تو اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ اللہ کرے اسے یہ ہماری جو خدمت ہے، جو ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس کو پسند آ جائے اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ اور کیا ڈار صاحب، سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں،
تو ہمارے دیکھنے اور سننے والے جو پوری دنیا سے اس وقت ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور اوورسیز خصوصی طور پہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم؟ میں میسیج میں نے کیا دینا ہے، میری کیا حیثیت ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے لاکھوں لوگ پسند کرتے ہوں گے، صرف میرے وہ فین، وہ میرے ایڈمائرر، وہ مجھے چاہنے والے جو مجھے چاہتے ہیں یا جو جن کو میں اچھا لگتا ہوں، بھلا لگتا ہوں، ان سے میری یہ ایک منت ہے کہ اپنا بلڈ جو ہے وہ میرے بچوں کے لیے ضرور ڈونیٹ کیا کریں جہاں جہاں آپ کو قریبی سینٹر نظر آئے سندس کا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جیسے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں مجھے آپ صدقہ دیں، مجھے آپ فدیہ دیں، مجھے آپ ہدیہ دیں، مجھے زکوٰۃ دیں، اور مجھے جو ڈونیشن آپ دیں گے وہ ضرور دیں سندس کے لیے، ان بچوں کے لیے، اس ادارے کے لیے۔ مجھے اس مہینے میں ضرور آپ دیکھیں نا، یہ کتنا شبان کتنا قیمتی مہینہ ہے، اس میں تو مغفرت بھی ہوتی ہے اور اللہ بھی اتنے مہربان ہے۔ اور پھر رمضان میں جو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، ہدیات دینے ہیں، ڈونیشن دینی ہے، آپ سندس کو ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔